بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے میدان عمل میں ایرانی عوام کی موجودگی کو ملکی طاقت و اقتدار اور قومی سلامتی کی ضمانت قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا کہ ایران ایک اچھے اور مستحکم نیز پائیدار سمجھوتے کا حصول چاہتا ہے۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے درمیان روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت آسمان پر پہنچ رہی ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے فلسطینیوں سے جمعے کو مسجد الاقصی میں برپا ہونے والی نماز فجر اور نماز جمعہ میں وسیع پیمانے پر شرکت کی اپیل کی ہے، اور سری لنکا کے شہر گالے میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں سری لنکا نے پاکستان کو واضح فرق کے ساتھ شکست دے دی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے میدان عمل میں ایرانی عوام کی موجودگی کو ملکی طاقت و اقتدار اور قومی سلامتی کی ضمانت قرار دیا ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے مغربی ایران کے صوبہ ہمدان کے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی فوج اور دفاعی طاقت و دفاعی ہتھیاروں پر فخر ہے، لیکن اہم ترین بات میدان عمل میں ایرانی عوام کی موجودگی ہے جو ملکی طاقت و اقتدار اور قومی سلامتی کی ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ارادوں کی جنگ کا دور ہے اور ہماری قوم نے تمام تر مسائل و مشکلات کے باوجود اپنے دین و ایمان کی بنیاد پر اور ہم کر سکتے ہیں کہ نعرے کے ساتھ متحد ہو کر آگے بڑھنے کا تہیہ کر رکھا ہے، اور دشمن نے ایرانی قوم کا راستہ روکنے کا ارادہ کر رکھا ہے، تاہم ایرانی قوم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ذلت کے ساتھ یہ کہتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ ایران کے مقابلے میں ہمیں شکست ہوئی ہے، اور یہی بیان ایرانی قوم کی کامیابی اور ملک کی عزت و اقتدار کو واضح کرتا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ تسلط پسند طاقتیں ہمارے سامنے توسیع پسندی کا مظاہرہ کرتی ہیں، تاہم ایران اپنے موقف سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ایرانی قوم ملک کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے ہر قانونی اور منطقی قدم اٹھاتی رہے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ سے ٹیلی فونی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا کہ ایران ایک اچھے اور مستحکم نیز پائیدار سمجھوتے کا حصول چاہتا ہے، اور امریکہ اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس راہ میں قدم بڑھاتا ہے تو ایک اچھا سمجھوتا طے پا سکتا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل کے اس مضمون کے بعد جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی میز پر ایک ایسا متن موجود ہے جس میں پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے اقدامات کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل سے ٹیلی فونی گفتگو میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے منگل کے روز اخبار فائنینشل ٹائمز میں ایک مضمون میں پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں مذاکرات سے متعلق لکھا کہ ویانا میں 15 ماہ کے اہم مذاکرات اور ایٹمی معاہدے کے فریقوں کے درمیان ہونے والی مفاہمت کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مزید اہم مفاہمت کے حصول کے لیے وقت ختم ہو گیا ہے، اور ان کی میز پر اس وقت ایسا متن موجود ہے جس میں پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے اقدامات کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، اور یہی متن ایک ایسا سمجھوتا ہے کہ جس کے تحت مذاکرات کے عمل کو آسان بنانا ممکن ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی اور خامی نہیں پائی جاتی، پھر بھی اس میں ہر چیز کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے اور اہم نکات کے بارے میں تمام فریقوں کے درمیان مفاہمت بھی پائی جاتی ہے۔ ایران کی سیکورٹی انٹیلیجنس اور پولیس نے موساد سے وابستہ جاسوسوں کی ایک ٹیم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایرانی پولیس فورس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس فورس کے انٹیلیجنس اہلکاروں نے غاصب اسرائیلی حکومت سے وابستہ جاسوسوں کی ایک ٹیم کا پتہ لگا کر اس کے افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک علیحدگی پسند گروہ کے ارکان کو جو مختلف سیکورٹی جرائم میں ملوث ہونے کے علاوہ صہیونی حکومت کے مقاصد کو آگے بڑھانا چاہتا تھا گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایرانی پولیس کے انٹیلیجنس شعبے کے مطابق یہ افراد ملک کے حساس علاقوں سے معلومات اکٹھی کر کے صہیونی حکومت کو فراہم کرنے جا رہے تھے۔ پولیس کے اعلان کے مطابق ان افراد پر لمحہ بلمحہ نظر رکھی جا رہی تھی۔ خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کے علاوہ یہ افراد مختلف مقامات پر آگ لگانے اور تباہ کاری کی کوشش میں ملوث رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے درمیان روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت آسمان پر پہنچ رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور آج ایک امریکی ڈالر کی قیمت 240 روپے تھی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 245 روپے ہو چکی ہے۔ صرف رواں ماہ کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 35 روپے سے زیادہ مہنگا ہوا ہے۔ بدھ کو پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 241 روپے تھی، جو آج 4 روپے مہنگا ہو گیا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ صوبہ پنجاب میں جس طرح سے راتوں رات سیاسی صورتحال تبدیل ہوئی ہے، ایسے میں مارکیٹ ہر حال میں متاثر ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی عدم استحکام اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے کی وجہ بنا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ افغانستان پر امریکہ کے 20 سالہ غاصبانہ قبضے کے نتیجے میں یہ ملک صرف تباہ ہوا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے سربراہ ملا محمد حسن آخوند نے کابل میں پاکستانی علماء کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ امریکی قبضے کے دوران افغانستان تباہ و برباد ہو گیا ہے اور ملک کی تعمیر نو اور افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے وقت درکار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان علاقے اور دنیا کے تمام ملکوں من جملہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس ملاقات میں پاکستانی علماء کے وفد نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ کی ضرورت پر تاکید کی۔ فلسطینی تنظیموں نے فلسطینیوں سے جمعے کو مسجد الاقصی میں برپا ہونے والی نماز فجر اور نماز جمعہ میں وسیع پیمانے پر شرکت کی اپیل کی ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے صہیونیوں کی بڑھتی ہوئی جارحیت کے پیش نظر فلسطینیوں سے درخواست کی ہے کہ 29 جولائی بروز جمعہ بڑے پیمانے پر مسجد الاقصی میں اکٹھے ہوں۔ فلسطینی تنظیموں نے بیت المقدس کی شناخت عرب اور اسلام سے ہے نعرے کے تحت فلسطینی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ غاصب اسرائیلیوں اور صہیونی انتہا پسندوں اور بیت المقدس کو یہودی رنگ دینے کی کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اس اعلان میں بیت المقدس، مقبوضہ سرزمینوں اور غرب اردن کے فلسطینیوں کی وسیع شرکت کو انتہائی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس اعلان میں کہا گیا ہے کہ صہیونیوں کو واضح پیغام دیا جاتا ہے کہ غاصب اسرائیلیوں کی مسلسل جارحیت اور مظالم کے باوجود فلسطینی شہری اپنی آبائی سرزمین اور مقدس مقامات کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ عراقی پارلیمنٹ پر صدر گروہ کے مظاہرین کے حملے اور ہنگامہ آرائی کے بعد عراق کے صدر نے موجودہ حالات میں کشیدگی سے پرہیز اور ملک کی امن و سلامتی کو متاثر کرنے والے ہر طرح کے اقدام سے اجتناب کرنے کی اپیل کی ہے۔ جمعرات کو جاری کردہ اپنے بیان میں عراقی صدر برہم صالح نے کہا ہے کہ عراق کے آئین نے قانون کے دائرے میں اور سلامتی کے اصول کے تحت پرامن مظاہرے، آزادی اظہار رائے، قومی وقار اور مفادات کے تحفظ کے حق کی ضمانت فراہم کی ہے۔ اس بیان میں عراقی عوام سے امن اور دور اندیشی کا طریقہ کار اختیار کرنے اور سماجی امن و سلامتی کو متاثر کرنے والے اقدامات سے پرہیز کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ عراق کے صدر کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق کا سیاسی نظام عوام کے حقوق کی ضمانت اور ان کے اصلاح پسندانہ اہداف کے لیے مؤثر اقدامات پر عمل پیرا ہے تاکہ ملک کی اعلیٰ اقدار اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔
عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے کمانڈر فالح الفیاض نے عراق کی عرضی سالمیت اور اقتدار کے تحفظ نیز قومی سطح پر افہام و تفہیم کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی رضاکار فورس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان سیاسی مذاکرات کی خواہاں ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے کمانڈر فالح الفیاض نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ الحشد الشعبی نے اپنی تاسیس کے وقت سے ہی عراق کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط عنصر کے طور پر کام کیا ہے اور یہ فورس عوام سے بہت ہی قریب اور عوام کے بطن سے ہی وجود میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحشد الشعبی کی تاسیس انتہائی سخت اور دشوار حالات میں ہوئی تھی جب پورے ملک کے جوانوں نے رضاکارانہ طور پر وطن کے دفاع کے لیے اس فورس میں شمولیت اختیار کی اور اس نے ملک کو خانہ جنگی کی جانب سے بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ الحشد الشعبی ملکی امن و استحکام کی محافظ اور ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کی ضامن ہے اور ملک کی ہر طرح کی سیاسی محاذ آرائی میں وہ ایک غیر جانبدار اور تیسرے فریق کے طور پر ملک اور عوام کی خدمت کرتی رہے گی اور عراق کے اقتدار اعلیٰ پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دے گی۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے سربراہ نے عراق میں دہشت گرد گروہ داعش کی باقیات کی موجودگی کے بارے میں کہا کہ بعض غیر ملکی قوتیں عراق میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود داعش کے خطرات کم ہوئے ہیں اور اب وہ ملک کی سلامتی اور سول شہری امن اور استحکام کے لیے خطرہ نہیں رہ گئے ہیں۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنگ بندی کی 189 بار خلاف ورزی کی ہے۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد الجوف، مآرب، حجہ، زالے، سادہ اور 23 صوبوں اور سرحدی علاقوں میں جاسوسی کی پروازیں انجام دے کر جنگ بندی سمجھوتے کو پامال کر رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے مآرب، 23، حجہ، سادہ، زالے اور جیزان صوبوں میں رہائشی مکانات، فوج اور رضاکار فورس کے اڈوں پر توپوں، راکٹوں اور مارٹر گولوں سے حملہ کیا ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے اس قسم کے اقدامات ایسی حالت میں جاری ہیں کہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرنڈ بر مزید 2 ماہ کی توسیع کیے جانے کا اعلان کیا تھا۔ سری لنکا کے شہر گالے میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں سری لنکا نے پاکستان کو واضح فرق کے ساتھ شکست دے دی ہے۔ دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کی ٹیم ایک بڑے ہدف کے تعاقب میں ناکام رہی اور یوں سری لنکا نے مہمان ٹیم کو 240 رنوں سے شکست دے دی۔ 508 رن کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 261 رن بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے کپتان بابر اعظم اور امام الحق ہی دوسری اننگز میں نمایاں کھیل پیش کر سکے۔ دونوں نے بالترتیب 81 اور 49 رن بنائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی بلے باز سری لنکن گیند بازوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ گالے میں ہی کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے سری لنکا کو 4 وکٹ سے شکست دی تھی۔ یوں 2 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔